تکلیف میں ہوتے ہیں، اس کے بیوی بچے بھی، اللہ کرے کہ ہم انہیں انسان بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تھوڑا اور مختصر کرتا ہوں، آگے سورہ سجدہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 سے انسان کی مٹی سے پیدائش اور نسل انسانی کے لیے جوہر حیات، نفع، روح، کان، آنکھ اور دل جیسی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے۔ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے مہمانی تیار کی ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آگے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ سورہ احزاب، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہے، آنکھیں کتنی ہیں، کان کتنے، پیر کتنے، 2، ہونٹ کتنے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دل میں نے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں تم مجھے رکھ لو، ایک میں میرے دشمن کو رکھ لو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں اسلام ہو دوسرے میں کفر ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں میرا محبوب ہو اور دوسرے میں تم نے کسی دنیا دار کو بٹھایا ہو۔ دل ایک ہے تو محبوب بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی کسی شاعر نے یہ شکوہ کیا ہے، وہ بھی شکوہ نہیں، اس نے اپنی بات کی، ہم اپنے لفظوں میں لیتے ہیں نا۔ یوں سمجھ لیں کہ کسی نے کہا کہ میں حضور سے محبت کرتا تھا تو مجھے تڑپ لگ گئی تو تڑپ کا مزہ بڑا آیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے نا، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ اتنا میں تڑپا ہوں اپنے محبوب کے لیے، تو تڑپ کا بھی ایک مزہ ہے۔ تو کہتا ہے وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ منہ بولے بیٹے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کی پرورش کی تھی تو کچھ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا نام بھائی زید بن حارثہ ہی کہو، زید بن محمد نہیں کہہ سکتے۔ تو منہ بولا بیٹا حقیقی وارث نہیں ہوتا، یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو بچہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں لیتے ہیں تو اس کی ولدیت اصل لکھوایا کریں، اپنی نہ لکھوایا کریں۔ ہاں اگر آپ نے جائیداد میں سے اپنی مرضی سے کچھ ہے دینی ہے تو زندگی میں دے دیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے اصل باپ کا ہی نام آئے۔ پھر آیت نمبر 6 میں فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے۔ اور ایک اولا کا معنی اقرب کیا گیا کہ نبی پاک مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جان کتنی قریب ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ کسی سائنسدان کا قول، کسی ڈاکٹر کا، تو جو سائنس آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ جان کتنی قریب ہے، وہ اس کا پتہ کیسے بتائے گی جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ فرمایا محبوب جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ آیت نمبر 7 میں انبیاء کرام کے فرائض رسالت کے متعلق لیے گئے وعدے کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 8 سے غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب قرآن مجید نے کہا، اس غزوے کا بھی ذکر ہے۔ غالباً آیت نمبر 8 سے لے کر کوئی 20 آیت تک اس غزوے کا مختلف انداز میں سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم نے 21ویں پارے میں ذکر فرمایا۔ کچھ یہودی بڑی بدعہدی کرتے تھے تو حضور نے انہیں وہاں سے نکال دیا تو وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ تو انہوں نے شرارت کی، مکے گئے اور مکے والوں کو تیار کیا کہ اس وقت بدر میں تم مسلمان تم سے جیت گئے تھے تو دیکھا نہیں تم نے احد میں، پھر تم جیت گئے معاذ اللہ، تو آؤ حملہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ابو سفیان کو تیار کیا اور کئی لوگوں کو تیار کیا، اور پھر بنو غطفان ایک قبیلہ تھا اس کو بھی ساتھ ملایا، کچھ اور قبیلوں کو ساتھ ملایا، تو تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر لے کر انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا، تیاری کی۔ نبی کریم
علیہ السلام نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا، بھائی خبر ملی ہے وہ تو آ رہے ہیں 10,000 کا لشکر لے کے، کیا کرنا ہے؟ سارے لوگ میٹنگ میں بیٹھے تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، عرض کی حضور ہمارے علاقوں کے اندر جب اس طرح کا ماحول ہوتا تھا تو خندق کھودی جاتی تھی، ایک چوڑی خندق جس کو دشمن پھلانگ نہ سکے، اس میں آگ جلائی جاتی تھی، گھوڑا کتنی کچھ چھلانگ لگا لے گا۔ مدینہ کے 3 طرف ویسے ہی کہیں باغات ہیں، کہیں بڑی آبادی ہے گنجان آباد، کہیں پہاڑ ہیں، تو جو حصہ خالی ہے جہاں سے خطرہ ہے وہاں خندق کھود دیتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا تمہاری بات مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ آج کل بھی ویسے بڑے چھوٹوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور چلو میں بھی ایک بات کہہ ہی دیتا ہوں، اگر کئی دفعہ بندہ شاگردوں مریدوں سے مشورہ کر لے تو چوڑ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ آپ مشورہ لے لینا، تو مشورہ تو آج کل ویسے بھی کوئی نہیں دیتا، جو بھی دیتا حکم ہی دیتا ہے، یعنی اگر آپ نے بات مان لی تو ٹھیک ہے، نہ مانی تو بندہ ناراض ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی آپ نے مشورہ دیا تھا کہ حکم دیا تھا؟ اگر تو حکم دیا تھا تو پھر چلو گستاخی ہو گئی، اور اگر مشورہ تھا تو مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا اب بہت کبار صحابہ نے یہ کہا کہ باہر جا کے جنگ لڑیں گے، اندر رہیں گے تو بزدل سمجھیں گے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، سلمان فارسی بات ٹھیک کرتا ہے۔ اب باقی ناراض ہو گئے، واک آؤٹ کر گئے، کسی نے شکوہ کیا بعد میں؟ مزاج کو سمجھے، اسلام کے مزاج کو سمجھے۔ میں جمعے میں بھی کہہ رہا تھا ہماری سب سے زیادہ لڑائیاں پتہ کیا ہیں؟ انہاں میں نے پوچھیا ہی نہیں، اس سب سے بڑی لمبی چوڑی لڑائی اس کا نام ہے نانا جی بگڑ گئے، دادا جی بگڑ گئے، ابا جی بگڑ گئے، اور موٹی بات کیا ہے؟ انہاں سانو پوچھا نہیں، با مرضی کر لی۔ یہ سب سے بڑی، آپ ٹٹول کے لیں پیچھے سے تو یہ جملہ برآمد ہو جاتا ہے، اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ اور اس کی توبہ بھی کوئی نہیں، اللہ معاف کرے، یعنی معافی بھی نہیں ملتی اس فکرے کی۔ تو حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر حضور نے نا خندق کھودنے کا ارادہ فرمایا، 40 گز خندق کھودیں گے، 10 بندے مل کے، 10 آدمیوں کو کہا 40 گز خندق کھودنی ہے، اور یہ 5 گز گہری ہونی چاہیے۔ اب خندق کھودنے لگے، اور اتنی زیادہ قحط کا زمانہ تھا کہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی، اور وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک چٹان نہیں ٹوٹتی تھی تو نبی پاک نے پھر آ کے 3 ضربیں لگائیں، اور ہر دفعہ فرمایا لو بھئی ملک شام کی کنجیاں بھی اللہ نے مجھے دے دی ہیں، یمن کی بھی دے دی ہیں، ایران کی بھی دے دی ہیں۔ اب وہ خندق کھود لی، کافر آ گئے 10-12 ہزار کا لشکر لے کے۔ ان کا تو خیال تھا کہ نہ کوئی تیاری نہ پروگرام، اور اتنے تو بندے نہیں مدینے میں، 10,000 آدمی کہاں سے آئے گا مقابلہ کرنے؟ لیکن جب خندق دیکھی تو حیران ہو گئے۔ اب خندق کے اس پار انہوں نے خیمے لگا لیے، اس پار مسلمان تھے۔ ایک جگہ سے تھوڑی سی خندق جو تھی وہ کم چوڑی تھی، تو وہاں سے عمر بن عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا، یہ جنگ بدر میں زخمی ہوا تھا تو بھاگ گیا تھا۔ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اتنی دیر تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، اتنی دیر معاذ اللہ مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا۔ تو یہ آیا اس دن، جب میدان کے اندر آیا نا، چھلانگ لگائی گھوڑے کو اس نے کسی طریقے سے، تو گھوڑا اس کا ایک جگہ سے کم چوڑی تھی وہاں سے کراس کر گیا، اٹھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 آدمی کا مقابلہ کرتا ہے۔ گھوڑے کی چھلانگ لگائی، گرا، گھوڑا بھی گرا، یہ بھی گرا، پھر اٹھا، تو اٹھ کے کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں تو سامنے آئے۔ اس نے پہلا اعلان کیا تو مولا علی شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا میں کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی ٹھہر جا، یہ عمر بن عبد ود ہے، 1000 کے مقابلے میں لڑتا ہے۔ عرض کی حضور میں بھی تو اسد اللہ ہوں نا، لڑتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، مجھے جانے دیں۔ جب تیسری دفعہ وہ پکارا تو حضرت علی کہنے لگے حضور بس کریں، اب تو حد ہو گئی، میں ضرور جاؤں گا۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے ذوالفقار حیدری عطا فرمائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا یوں نکلے وہاں سے کہ جیسے شیر کچھار سے نکلتا ہے، اور جب آئے نا سامنے تو کہنے لگا تیرا کیا نام ہے؟ آپ فرمانے لگے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، یہ میرا نام ہے۔ کہنے لگا میں نہیں تجھ سے لڑتا، تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا۔ حضرت علی فرمانے لگے بہانے نہ کر، علی کا نام سن کے بہانے کرتا ہے؟ تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرا دوست بھائی وہی ہے جو محمد عربی کا دوست ہے، میدان میں آ مقابلہ کر۔ اس کو بات سن کے اتنا غصہ آیا، کہنے لگا پھر تم لڑو گے؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو 2 باتوں میں سے ایک قبول کر لیا کرتا ہے، کیونکہ میں نے بھی پہلوانوں کی ساری باتیں سنی ہیں۔ تو کہنے لگا وہ کیا؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو 2 میں سے ایک قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے پھر 2 ہی باتیں ہیں،
یا اسلام قبول کر لے یا میدان میں آ جا، ایک رکھ لے۔ کہنے لگا وہ تو نہیں میں قبول کرتا، تو حضرت علی فرمانے لگے پھر ڈر نہ، سامنے آ۔ اس نے بڑی زور سے حملہ کیا حضرت علی پہ، بڑی زور سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر زخم بھی آیا، میں پوری بات عرض کروں گا، اور ساری زندگی اس کا نشان مبارک سر پہ رہا، ساری زندگی۔ تو جب اس نے حملہ کر لیا تو پھر حضرت علی نے بغیر بتائے حملہ نہیں کیا، فرمانے لگے بھئی تیری باری ختم ہو گئی یا میری باری ہے؟ اور ذرا سنبھل کے رہنا، علی آنے لگا ہے، میں پشت پہ وار نہیں کرتا، میں بتا کے آیا کرتا ہوں، انا اسد اللہ و رسول، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں۔ فرمایا ذرا تیاری کر لے۔ حضرت علی نے ایک ہی ضرب لگائی، ایک ہی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب دونوں گتھم گتھا ہوئے تو ریت اتنی اڑی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے، اور جب ریت چھٹی نا تو کہتے ہیں وہ زمین پہ پڑا تھا، اس کے دو ٹکڑے تھے، اور علی شیر خدا اس کی چھاتی پہ کھڑے تھے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا اس وقت، فرمایا خندق کے دن علی کی ایک ضرب ساری کائنات کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے، ساری دنیا کی نفلی عبادتوں سے مولا علی کی وہ ضرب بہتر ہے۔ ایک مہینے تک کافروں نے وہاں خیمے لگائے رکھے۔ ایک دفعہ حضرت علی نے ایک بندہ ہی کاٹا، پھر دوبارہ جرت کوئی نہیں کی کسی نے آگے آنے کی، نہ کسی نے بتایا کہ وہاں سے ہے رستہ نکل جاؤ، کوئی آیا نہیں۔ پھر اللہ نے فضل فرمایا، جس کا یہاں اللہ نے آیت نمبر 8 سے آگے ذکر فرمایا ہے، یہاں پھر اللہ نے فضل فرمایا۔ ان کے خیمے لگے تھے، ٹھنڈ بڑی تھی تو رب کریم نے ہوا بھیجی، ٹھنڈی ہوائیں چلی، آندھیاں آئیں، خیمے اکھڑ گئے، جانور ان کے رسے توڑا کے بھاگ گئے۔ ابو سفیان کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ مہینہ ہو گیا میں یہاں، نہ وہ ہمارے قابو آئے، نہ کوئی بات مسئلے کا حل ہوا، اب یہ جو طوفان ہے نا اس میں تو نہیں رہ سکتا، تم نے رہنا تو رہو۔ اس نے سب سے پہلے وہ بیٹھا اونٹ پر، اور روایت میں کتنی تیزی سے بیٹھا کہ اس کے اونٹ کا پاؤں بندھا تھا، اسے یہ بھی یاد نہ رہا، اونٹ کو اٹھاتا ہے تو اٹھتا نہیں۔ تو کسی نے کہا سردار تجھے تو بھاگنے کی اتنی جلدی ہے کہ تو نے اونٹ کا پیر بھی نہیں کھولا، رسی تلوار سے کاٹی، جب وہ بھاگا تو سارے پیچھے بھاگ گئے۔ میرے حبیب فرمانے لگے دیکھو رب کریم نے ہمیں بغیر جنگ کے ہی فتح عطا فرما دی۔ اس ساری جنگ کے احوال اس پارے کے اندر رب کریم نے بیان فرمائے، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جدھر جدھر حضور جاتے ہیں پیچھے پیچھے جاؤ، یہ رستہ تمہیں رب کریم کی بارگاہ ناز کے قریب کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں جو بنو قریظہ ہیں ان کی بد عہدی کو بیان کیا، ان کے محاصرے کو، اور پھر ان کے کلوں سے اترنے کو، ان کے قتل کرنے کو، قیدی بنا لینے کو، ان کی زمینوں مکانوں مال و متاع کے مسلمانوں کے وارث بنانے کا بیان۔ حشر میں پھر ملے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، زندگی نے جہاں تک وفا کی رہی، چل دیے اب سلام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، کہنا سب جیت جی کے شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، سمڑنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، اب ہے قصہ تمام آخری آخری، حشر میں
پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، موت دی دوستو آز ہے رد میں ہے، ہو چکا انتظام آخری حشر میں، پھر ملیں گے میرے دوستو۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ کریم نے ایک بات کو اور بیان کیا، امہات المومنین ازواج مطہرات کو دعوت دی گئی کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت آپ کو چاہیے، آپ اسے اختیار کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اللہ نے اجازت دے دی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت آپ کو مطلوب ہے تو پھر اللہ یقین دلاتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نصیب ہو جائے گی۔ اصل میں نا یہ بھی تھوڑا سا پس منظر ہے، اس پر بھی لوگ عرضہ افزائی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو بھی ذرا کھول دوں تھوڑا سا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا جب غربت تھی، پھر اللہ نے مال دیا، بنو قریظہ بنو نذیر بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، مال آیا تو باقی لوگوں میں بال بٹتا تھا، تو جو صحابہ کل غریب تھے مال غنیمت کی وجہ سے امیر ہو گئے، ان کی بیویاں بڑے بڑے اچھے لباس پہنتی، کھانا کھاتی، سارا کچھ ہوتا۔ تو ازواج مطہرات نے ایک دن نبی کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو حالات اور تھے تو ہم بھی خاموش تھیں، اب تو اللہ کا فضل ہے، لیکن آپ کے پاس جو آتا ہے آپ بانٹ دیتے ہیں، اگر کچھ نہ کچھ ہمیں میسر آ جائے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا، حضور ناراض ہو کے چلے گئے۔ پھر رب کریم نے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا تمہیں دنیا کی زینت چاہیے یا تمہیں اللہ کا رسول چاہیے؟ تو بیک زبان تمام ازواج نے کہا، بیک زبان ساری ماؤں نے کہا، ہمیں نہیں دنیا چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ کریم کا قرب چاہیے۔ سب نے کہا کہ ہمیں تو نبی پاک کا قرب چاہیے، ہم اسی طرح رہیں گی، کھدر کا لباس پہن لیں گی، ایک وقت روٹی کھا لیں گی، پر رہنا رسول اللہ کے ساتھ ہے، رہنا نبی کریم کے ساتھ ہے۔ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ آج سے نہ کوشش کریں رات کو کچھ دیر بیدار رہنے کی، کچھ وقت، اور رات کا آخری حصہ ہو جائے تو بڑا ہی اچھا ہے، اور ساری رات ہو جائے تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ یہ 10 راتیں رسول کریم نے بیدار رہ کے گزاری ہیں۔ غریب لوگوں کو جب دیکھا ہے نا امام حسین کے نام کی نیاز پکاتے، غریب تھوڑا سا 400-500 کا لنگر، میں کسی بہت بڑے اہتمام کرنے والے کی نیت پر کیسے شک کر سکتا ہوں؟ سارے خلوص سے کرتے ہیں، لیکن وہ جو اپنی آمدن سے 4 روپے بچا کے 10 محرم کو نیاز پکاتا ہے نا، اور پھر جس ترتیب اور جس حسن سے وہ دعا مانگتے ہیں کسی کو بلا کے، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رگ رگ میں محبوب کی اولاد کی محبت پیدا کر دی۔ اور یہ ہم نے دیہاتوں میں دیکھا، سادے لوگوں میں دیکھا۔ جب لوگ امیر ہو جاتے ہیں پھر تو انہیں دلیلیں بھی نہیں نہ ملتی نیاز پکانے کی، پھر تو مسئلہ دوسری طرف نکل جاتا ہے، دلائل ہی نہیں ملتے اس وقت الا ماشاءاللہ۔ تو وارفتگی ہو حضور کی اولاد پاک سے، پیار ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ فرمایا قرآن مجید کو اور میری اولاد کو تھام کے رکھو گے تو گمراہی نہیں آئے گی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ذہنی تناؤ کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار وہ ہوتے ہیں جو گھر کے مسائل سے پریشان ہوتے ہیں۔ بندہ بڑا باصلاحیت بھی ہو، معاملہ فہم بھی ہو، لیکن اپنے گھر میں پریشان ہونا کسی وجہ سے، باہر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بزرگ تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص گھر میں ناراض ہو کے آئے نا، استاد ہو کوئی، تو گھر میں کسی وجہ سے ناراضگی کر کے آئے تو اسے کلاس نہیں پڑھانی چاہیے۔ گھر میں لڑ کے آ جائے استاد جی تو کلاس میں نہ بیٹھے، ایسا نہ ہو غصہ کسی کا ہو نکل کسی اور پہ جائے۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ تو کبھی کبھی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے جب گھر کے مسائل سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے میرے بھائی، میں نے پہلے بھی تھوڑی تقریری کرنی تھی اور آپ بیٹھ نہیں رہے تو مجھے لگ رہا ہے اور کم کرنی پڑے گی۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ بیٹھ جائیں, مہربانی فرمائیں. ایک دوست کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کھڑا ہونا کوئی ثواب کا کام ہے, وہ بھی کھڑے. جلدی سے بیٹھ جائیں, ایک دوسرے کو نہ بٹھائیں جی, خود بیٹھیں, کوئی کسی کو نہ بٹھائے, فٹافٹ بیٹھ جائیں. آپ کے پیچھے کتنے لوگ پریشان ہوئے. دو ایک باتیں کر کے میں اجازت چاہوں گا, آپ غور فرمائیے. گھر کے اندر اگر لوگ سکون چاہتے ہیں, اطمینان چاہتے ہیں, تو اپنا گھر ان بنیادوں پر استوار کریں جو بنیادیں نبی کریم نے عطا فرمائی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے اپنی اولاد کے لیے ڈھیر سارے وسائل جمع نہیں کیے. سمجھ لیں بات اچھے طریقے سے. یہ جو مہینہ گھر میں چولہا نہیں نہ جلتا تھا, فقیری تھی, اس پر حضور کی اولاد مجبور نہیں ہے. نبی کریم نے تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے, میں چاہوں تو وہ پہاڑ سونے کا بن جائے, میرے ساتھ چلا کرے. لیکن نبی کریم نے اللہ کے حضور دعا مانگی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. شاید یہ دعا کوئی مولوی پیر بھی نہ مانگتا ہو الا ماشاءاللہ, لیکن ترمذی میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے, کہا اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ. میرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں, فاقہ کرنا بھی سنت ہے. ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت یہ فاقہ بھی حضور نے اللہ سے مانگا ہے, یہ پسند ہے نبی پاک. اور حضور عرض کرتے ہیں مالک جب تو مجھے روٹی دے تو میں تیرا شکر ادا کروں, اور جب تو مجھے فاقہ دے تو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں. یہ فاقے حضور نے مانگے ہیں اپنی اولاد, اللہ سے طلب کیا. سادہ طرز زندگی. کون ہے اتنے بڑے مجمع میں جو یہ کہے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں؟ کہے. غریبی کا رونا تو دوسرا آدمی رو رہا ہے نا, پر کسی کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ چھالے پڑ جائیں. لیکن کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی کے ہاتھوں پہ تو چھالے ہوتے تھے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. اور پھر جا کے عرض کیا یا رسول اللہ ایک غلام مل جائے. پڑھیے بخاری مسلم. تو کائنات کو بانٹنے والے محبوب نے کہا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں. جب بھی پڑھیں گی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن چکی انہوں نے خود ہی پیسی ہے, آٹا انہوں نے خود ہی گوندا ہے. او بھائی, ایک تو سادہ طرز زندگی, پھر جد و جہد کا مزاج, کوشش, کاوش. وہ لوگ انقلاب لائیں گے جن کی گاڑیوں کے دروازے بھی کوئی اور بند کرتا ہے. وہ لوگ انقلاب لائیں گے جو چند گھڑیاں دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے. ایک دوست نے مجھے فون کیا ایک دفعہ, کہنے لگے مولوی لوگ تقریر کر لیتے ہیں کہ 3 دن پانی بند رہا اور 3 دن کھانا بند رہا, اور پھر بھی بڑی بہادری سے لڑے. کہنے لگے انسانی وجود میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. روزہ رکھا ہوتا ہے تو عصر کے وقت بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے, اور 3 دن 3 راتیں بغیر کھائے پیے کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بات درست ہے, پر اگر کسی کو بچپن سے عادت ہو, نہیں سمجھ آئی آپ کو, اگر کسی کو بچپن سے عادت ہو 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کی, تو اس کے لیے کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ کیسے؟ تو میں نے کہا پڑھیے نا امام راضی کو. امام راضی کہتے ہیں مولا علی شیر خدا اور سیدہ پاک نے روزہ رکھا تو حسنین کریمین کی عمریں تھیں 7 اور 8 سال کے درمیان. دونوں شہزادوں نے عرض کی ابا جی ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے. 3 دن روزہ رکھا تو تھوڑے سے جوں لائے مولا علی, 2-3 روٹیاں بنی, لیکن عین افطار کے وقت دروازے پہ فقیر آ گیا, اٹھا کے اسے دے دیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا, پھر فقیر آ گیا, پھر اسے دے دی. تیسرے دن پھر رکھا, پھر مسکین آ گیا, اسے دے دیا. اور میں نے کہا جن کی ماں نے 7 سال کی عمر میں ٹریننگ کرائی تھی نا 3 دن روزے رکھنے اور صرف کھجور پانی پہ گزارا کرنا, ان کو پھر 50-56 سال کی عمر میں کربلا سجانی پڑی ہے تو ان کے لیے مشکل کوئی نہیں پیش آئی. ویسے تو اس کا روحانی جواب بھی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. آج کل لوگ فخر سے سناتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا ہوا تھا مرضی کا تو بچے نے موبائل توڑ دیا ہے. تو یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ یہ صبر کیسے کرے گا؟ زندگی کی مشکلات سے کیسے گزرے گا؟
وہ جی کھانا پسند کا نہیں پکا، آج اس نے لڑائی کی ہے، آپ نے صبر کرنا ہی نہیں سکھایا، بچے کو مشقت ہی نہیں سکھائی، میں نے لاڈلا رکھا ہوا، آپ نے لاڈلا کہہ کے تباہ کر دی، اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئی، کسی کام لائق نہیں رہا۔ ان کو جدوجہد کرنا سکھائیں، محنت کرنا سکھائیں، مشقت کی دنیا میں لائیں۔ یہ مشکلات سنوارتی ہیں انسان کو، یہ اس کو جینا سکھاتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، رب فرماتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ یہ سہولیات کے عادی لوگ کسی میدان میں کھڑے نہیں ہو پاتے۔ اپنی اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تانا سانی۔ تو اہل بیت نبوت کا جو اسوہ ہے وہ تو سادگی ہے، وہ تو جدوجہد ہے، وہ تو مسلسل کاوش ہے۔ علماء نے لکھا ہے 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں، بعض نے 70 کہا، بعض نے کہا 100 کے قریب جو صبر کی بات کرتی ہیں۔ اللہ تو مہنگے مہنگے موبائل دے، آمین کیا کیا جائے۔ کدی کدی تو نظرہ چکنیاں بھی چاہیے نہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو کسی اور طرف بھی کبھی غور کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ 100 کے قریب آیات ہیں جو صبر کی بات کرتی ہیں، اور 500 کے قریب احادیث اور آثار ہیں جن میں نبی پاک علیہ السلام نے صبر کی بات بیان فرمائی۔ اور ان ساری آیات اور احادیث کو جمع کر کے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ آپ آج تلاش کر لیں ہماری سوسائٹی میں جو چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملتی وہ صبر ہے۔ تھوڑا سا نا حوصلہ پیدا کریں، مزاج بردباری والا ہو، تحمل۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو سوال یہ ہے کہ صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے؟ برداشت کرنے والی کون سی بات ہوتی ہے جو آپ کی طبیعت کے مطابق نہ ہو؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اسے پہلوان کہتا ہوں جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ تو صبر تھوڑا سا اپنی زندگی میں لائیں، حوصلہ لائیں۔ پھر بڑی جلدی لوگ بلیک میل ہوتے ہیں، بڑی جلدی۔ اب تو ذرا سا بھی لوگ جھیل نہیں پاتے، 1 منٹ سے پہلے ہر چیز جو ہے وہ لوگ پیش کر دیتے ہیں، ذرا بھی کھڑے نہیں ہو پاتے۔ جتنی چیزیں انسان کو کمزور کرتی ہیں نا وہ ساری کربلا میں موجود تھی۔ وطن بھی نہیں تھا، بچوں کا ساتھ بھی تھا، بھوک پیاس بھی تھی، ساری آزمائشیں تھیں۔ اور وہ کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا پھر بھی کسی حد تک آسان ہوتا ہے، دعا کرنا کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانا پڑ جائے، کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن امام علی مقام نے شہزادوں کے جنازے اٹھائے، میتیں اٹھائیں۔ اس کے باوجود بھی جب میدان میں کھڑے ہیں تو پورا ڈٹ کے کھڑے۔ تو اتنی جلدی کمزور پڑ جانا، حق کا ساتھ چھوڑ دینا کس کو نہیں پتا۔ تو وہ میں جلسے سے واپس آ رہا تھا ایک رات، تو ہمارے ایک دوست ہیں، تو ایک MNA صاحب کے بڑے خاص دوست ہیں اور بڑی ان کی وہ کمپین کرتے ہیں۔ تو سڑک پہ کھڑے تھے، میں نے ان کو آواز دی، میں نے کہا صاحب آپ نے بیج بھی لگا رکھا ہے اور آپ کا لیڈر تقریر کر رہا ہے، سنیں تو صحیح جا کے۔ کہنے لگے تو انہوں بھی پتا ہے، تو مینوں بھی پتا ہے، جھوٹ پہ ماردا ہے سارے۔ تو میں نے کہا چلیں اگر آپ کو سارا ہی پتا ہے تو پھر خدا کے لیے آپ رستہ ہی بدل جائیں۔ پتہ ہے فلاں جھوٹا ہے، بد کردار ہے، کیا مانا ہے پھر اتنا دھوکہ اپنے آپ کے ساتھ، اتنا دھوکہ قوم کے ساتھ؟ سب پتہ ہوتا ہے فلانا سیاسی بیان دے رہا ہے، پھر بھی کارکن بنتے ہو، اپنے دروازوں کے سامنے سیاسی دفتر کھولتے ہو، میں نے فلانے کی حمایت کر دی اور میں نے فلاں کی مخالفت کر دی، اور پھر آپ 10 محرم کو آ کے حسینی بھی بن جاتے ہو۔ ایسے تھوڑی چلے گا۔ یہی تو مزاج میں فرق ہے۔ جو حسینی مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ ہوا کسی طرف کی بھی ہو وہ اس طرف نظر آتے ہیں جس طرف حق نظر آتا ہے۔ وہ اس مزاج کے نہیں ہوتے کہ آج کل ہوا کدھر کی چل رہی ہے، وہ کردار کی بات کرتے ہیں۔ پھر دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ بھی کرنی ہے، اہل بیت سے سیکھیے۔ مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے اور نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو نتیجے مانگتے ہیں وہ عابد نہیں ہوتے، تاجر ہوتے ہیں۔ میں نے اتنی نیکیاں کر لی، اتنی خدمت کر لی، اب مجھے یہ نتیجہ ملنا چاہیے،
نتیجہ نہیں مانگے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہمارے علماء نے زندگیاں لگا دی، مشائخ نے ڈیوٹی کی، اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی ڈیوٹی دے کے رخصت ہوئے، نتائج کا مطالبہ نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت شہید ہو گئے تھے کربلا میں، تو کیا اگلی صبح پھر یزید کا تختہ الٹ گیا تھا؟ وہ تو 3.5 سال 4 سال 4.5 سال بعض نے لکھا حکومت کر گیا۔ اتنی قربانی کے باوجود بھی وہ اگلے ایک لمبا عرصہ اس نے حکومت کی، سمجھے بات کو۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جو اس کے حمایتی بھی ہیں نا، وہ بھی ڈر ڈر کے نام لیتے ہیں۔ امام حسین نے بظاہر حکومت ایک دن بھی نہیں کی، لیکن اس طرح حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ قیامت تک دلوں پہ حکومت حسین ابن علی کی۔ اپنے اندر یہ ذوق پیدا کریں، کوئی ضروری نہیں ہے دنیا آپ کے ساتھ چلے، آپ حق بات تو کہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ تو آپ ہمت تو کریں، جدوجہد تو کریں۔ اور پھر اہل بیت نبوت کی زندگیوں سے جو بہت زیادہ سیکھنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات اور غور کرنے کی بات ہے، جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے نا سیدہ پاک کی سیرت پر، مولا علی کی سیرت پر، حسنین کریمین کے حالات پڑھا، آپ حیران ہوں گے کہ ہر مصنف نے لکھا ہے مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جس نے بھی یہ لکھا ہے نا گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اسی نے 2 صفحے چھوڑ کے لکھا ہے جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے۔ یہ جو سخاوت ہے نا، دوسروں کو ترجیح دینا، آج تو مزاج ہی نہیں ہے سخاوت کا۔ آج تو آپ کو میرا مطلب ہے کہیں کیمرے کے آگے پیسے پھینکنے پڑیں تو پھر نکلتے ہیں جیبوں سے، لیکن ویسے اگر کہیں کسی جگہ امداد کا معاملہ ہو، ناراض ہو گیا ہو جو یار میرا دل کر دے ہو کہ آنکھوں کو نہیں کرنا، اس طرح کے ناراض ہو جاؤ کہ بدل جاؤ پھر کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ تو خدا کے بندو، اور بھی کئی طریقے ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ استحصال تو نہیں کریں نا۔ آپ اس شخص کو جو مجمع میں کھڑا ہے اور جس بیچارے نے بچوں کی فیس نہیں دے پایا اور بچے چھڑوا لیے، وہ کیا سوچتا ہے نوٹوں کی رم جھم میں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ یہاں کیا لذت پیدا کی جا رہی۔ کچھ چیزیں سمجھنے لائق، غور کرنے کے لائق، تو اہل بیت نبوت سے یہ بھی سیکھیں اپنی زندگی کے اندر۔ آپ اس بات پر غور کریں اور توجہ دیں کہ ہم نے حضور کی اولاد پاک سے یہ ساری چیزیں سیکھنی اور سیکھ کر پھر ان پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر ابن سعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا حسین 2 ہی باتیں ہیں، یا آپ جنگ کریں گے یا بیعت کریں گے۔ تو امام نے فرمایا صبح آنا۔ حضرت عباس اس کے جانے کے بعد حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کرنے لگے کہ بھائی جان آپ نے فیصلہ جو صبح کرنا ہے مجھے ابھی سے پتہ ہے۔ تو یہ یزیدی فکر کے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین نے کوئی سوچنے کا وقت مانگا ہے، تو ابھی بتا دیتے ہم نے بیعت نہیں کرنی۔ تو نوجوانوں غور کرنا، امام فرمانے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ کہا پھر کس لیے مانگا ہے؟ تو فرمانے لگے عباس آپ کو پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ کس چیز سے پیار ہے؟ بولیے گا۔ سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ تو ایک رات رہ گئی ہے، میرا دل کرتا ہے میں جی بھر کے اپنے رب کو سجدہ کروں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نا مرید آئے بیٹھے ہوتے تھے، شاگرد آئے بیٹھے ہوتے تھے، تو 5 منٹ کا ٹائم ان سے اجازت لیتے اور جا کے 2 نفلوں کی نیت باندھ لیتے۔ تو بعض لوگ اس بات پر شکوہ کرتے، تشریف رکھے جی اللہ سلامت رکھ، شکوہ کرتے کہ حضرت لوگ آئے بیٹھے ہیں اور آپ نے نفلوں کی نیت باندھ دی ہے۔ تو شیخ فرماتے میں اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، مجھے یہ سجدہ یہ مصلی بڑا کچھ عطا کرتا ہے، پھر بھی میں آگے دیتا ہوں۔ تو حضور کی اولاد پاک سے سیکھیں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں ان چیزوں کو لائیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے۔ ایک میری گزارش سن لیں، سنیں جی پیارے بھائی،
ہم بالکل شخصیات کے قائل نہیں، نظریات کے قائل ہیں. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، محفلیں سرکار کے نام کی ہیں. ابھی پہلے بھی کچھ لوگ چلے گئے، میں نے بھی جانا ہے، لیکن آپ ان مجالس کو اللہ رسول کی رضا کے لیے رکھیں. سب تشریف رکھیں، محفل آپ کی جاری. آخر دعوانا